غزوہ بدر اسلام میں سب سے عظیم و اہم غزوہ ہے، اس لیے کہ اسلام کی عزت و شوکت کی ابتدا اسی غزوہ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس غزوہ میں فرشتوں کو نازل کر کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی، مسلمانوں کو بڑی قوت و ہمت بخشی اور کفار مشرکین کو ذلیل و رسوا کیا۔ اسی وجہ سے رب کریم نے بدر کے دن کو قرآن حکیم میں یوم الفرقان کہا۔ یہ حقیقت ہے کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو کفار مکہ نے بہت تکلیفیں دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ان کی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے، ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ بعد ہجرت اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ظلم و زیادتی کا جواب دینے کی مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی۔ چنانچہ سورہ الحج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن مسلمانوں سے بلا وجہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ بنابراً ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ قریش کا قافلہ تجارت ملک شام سے ابو سفیان کی قیادت میں مکہ شریف واپس ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو جمع کر کے اس کی اطلاع دی اور فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ اس قافلے کا تعاقب کریں، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ 12 رمضان المبارک 2 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکلے۔ نہ ان کے پاس زیادہ راہ تھا نہ ساز و سامان، صرف 2 گھوڑے اور 17 اونٹ سواری کے لیے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف جاتے وقت ایک اونٹ 3 صحابہ اعظام رضی اللہ تعالیٰ کی سواری کے لیے مقرر فرمایا۔ یہ مجاہدین نوبت بنوبت سوار ہوتے، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آتی تو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں، ہم آپ کے بدلے میں پیدل چلیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، تم چلنے میں مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو۔ یہ کارواں بدر کی طرف منزلیں طے کرتا ہوا چلا۔ ادھر ابو سفیان کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ اس کی تلاش میں نکلے ہیں۔ ابو سفیان اسی وقت زمزم غفاری کو مکہ مکرمہ روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ قریش کو اطلاع کر دیں، جتنی جلد ممکن ہو ہمارے قافلے کی مدد اور اپنے مال کو بچانے کے لیے آ جائیں۔ قریش کو یہ خبر ملتے ہی 1000 کا لشکر ابو جہل کی سرداری میں ہتھیار سے ہی جوش و خروش کے ساتھ مکہ سے نکلا۔ ادھر ابو سفیان کو معلوم ہو چکا تھا کہ مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں، تو اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے قافلے کا رخ بدل کر ساحل کے راستے سے قافلہ کو بچا کر صحیح سالم مکہ مکرمہ لے گیا، اور قریش کو یہ پیغام بھیجا کہ تم سب بھی مکہ لوٹ آؤ۔ لیکن ابو جہل نے اس کی بات نہ مانی اور وہ بدر کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ ادھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے چلے جانے اور مشرکین قریش کے بدر کی طرف جہاد کی تیاری کے ساتھ آنے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کہ ہم تو تجارتی قافلہ کے تعاقب میں نکلے تھے، وہ قافلہ راستہ بدل کر اپنے مقام پر پہنچ گیا، لیکن کفار مکہ لڑائی کی غرض سے
مکمل تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کیا ہم مدینہ منورہ لوٹ جائیں یا ان کا مقابلہ کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی مشورہ دیا کہ ان کا مقابلہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جذبہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ ہرگز نہ کہیں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم آپ کو چھوڑ کر پیچھے نہیں رہیں گے۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کے لیے ہی کہیں تو ہم ضرور کود جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ کی جان نثارانہ گفتگو سن کر بہت مسرور ہوئے اور فرمایا، اللہ کی خاطر چلو، رب عظیم ہم کو ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ ہادی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ کے ساتھ بدر پہنچ گئے، لیکن کفار قریش نے مسلمانوں سے پہلے پہنچ کر پانی کے چشمہ پر قبضہ کر لیا اور مناسب جگہ کا انتخاب کیا۔ مسلمانوں کو نہ پانی ملا اور نہ مناسب جگہ۔ ریتیلا میدان تھا جہاں چلنا بھی دشوار تھا۔ رب کریم نے باران رحمت نازل فرما کر مسلمانوں کی مدد فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تدبیر فرماتے ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے مشرکین کی تعداد معلوم کر لی۔ 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا۔ فجر کی نماز صحابہ رضی اللہ کے ساتھ باجماعت ادا فرمائی۔ پھر آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی صف آرائی فرمائی۔ جب حق و باطل کی دونوں جماعتیں میدان جنگ میں اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر دعا کے لیے بارگاہ الہی میں انتہائی عاجزی کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائے، اس حال میں کہ چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے ہیں، مسلسل فتح و نصرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ گریا کے حال یہ تھا کہ کندھے مبارک سے چادر نیچے گر گئی۔ یہ ایسا منظر تھا کہ دیکھنے والے کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چادر مبارک اٹھا کر دوش مبارک پر رکھ دی اور عرض کرنے لگے، بس کیجیے یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کی بہت التجا کی، بے شک اللہ نے جو فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے اس کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے، بس ان سے تمہاری دعا قبول فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں 5000 فرشتوں کو اتار کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ادھر کفار کی مدد کے لیے ابلیس لعین اپنا لشکر لے کر حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، بس تم مارو کافروں کی گردنوں پر اور ان کی انگلیوں کے پورے پر ضرب لگاؤ۔ ادھر میدان جنگ میں سب سے پہلے عتبہ، شیبہ، ولید للکارتے ہوئے مقابلے کے لیے آئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے مقابلے کے لیے اتارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی وار میں ولید کو ڈھیر کر دیا، اور اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شیبہ کو قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی مدد سے عتبہ کو ہلاک کیا۔ کفار مکہ کی ہمتیں پست ہو گئی
لیکن ابو جہل نے کفار مکہ کو ہمت دلائی۔ انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ بن خلف کو ہلاک کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جنگ کے میدان میں کھڑا تھا۔ انصار کے 2 کم عمر لڑکے میرے دائیں اور بائیں جانب آ کر پوچھنے لگے، چچا ابو جہل کون ہے اور وہ کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، ہم ابھی اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے انہیں اشارے سے اس کی طرف بتانا تھا کہ وہ دونوں فوراً باز کی طرح ابو جہل کی طرف دوڑے اور اس کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ حالانکہ ابو جہل لشکر کے درمیان مکمل جنگی لباس پہنا ہوا محفوظ جگہ میں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کھلی مدد سے قریش کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 آدمی گرفتار کیے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی نعشوں کو بدر کے کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 3 دن وہیں رک گئے، پھر وہاں سے واپسی کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر قیدیوں کو صحابہ رضی اللہ کے درمیان تقسیم فرمایا اور فرمایا، قیدیوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ تھا کہ جن کے پاس قیدی تھے وہ پہلے قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے اور خود بعد میں کھایا کرتے تھے، اور اگر کچھ نہ بچتا تو خود کھجور پر اکتفا فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے متعلق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کیا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے۔ آخر کار مشرکین مکہ سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ جو صحابہ بدر میں شریک رہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جو چاہے کرو، یقیناً میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بدر میں حاضر ہوا اور وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ جنگ بدر میں ایک قول کے مطابق 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے۔ بدر اسلام کی تاریخ کا اہم دن ہے جہاں سے اسلام کو عروج ملا۔ مناسب یہ ہے کہ سارے مسلمان 17 رمضان المبارک کے دن شہداء بدر کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ شہداء بدر کے صدقے میں اسلام کو غلبہ عطا فرمائے اور سارے مسلمان کو عزت عطا فرمائے۔ آمین۔